नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बताने हैं, उनके मोजज़ात जो उनको दिए गए वो बताएंगे और बताना है कि उनकी कौम को बंदर क्यों बनाया गया। बंदर बनने के बाद ये कौम कितनी देर तक जिंदा रही और जो आज दुनिया में बंदर पाए जाते हैं क्या उन्हीं बंदरों की नस्ल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब अगर देखा जाए तो यहूदा बिन याकूब के साथ जाकर मिलता है। इनकी आंखें नीली थीं, कद छोटा था और बाल हल्के थे और बहुत ही नफीस और नरम दिल के मालिक थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनकर आए थे और ये वाहिद नबी थे जो अपनी कौम के नबी भी थे और वक्त के बादशाह भी थे। इनको अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई थी जिसका नाम ज़बूर है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। इनके मोजज़ात में एक मोजज़ा तो इनकी आवाज़ थी। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ में जब ये ज़बूर मुक़द्दस पढ़ते थे, पहाड़ जो हैं वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे और इनके साथ साथ ज़बूर पढ़ा करते थे। और जब ये अल्लाह ताला की हम्दो सना करते तो परिंदे सर झुकाकर बैठ जाते और चलता हुआ पानी ठहर जाता। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज़ है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तिलावत सुना करते थे और एक दिन आपने खुश होकर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में से मिठास आपको दी गई है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 3 दिन इस तरीके से तकसीम किए हुए थे। एक दिन सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते थे, एक दिन हुकूमत के बाकी अमूर सरअंजाम देते थे और एक दिन सिर्फ अपनी फैमिली को देते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक ये भी मोजज़ा था कि लोहे को अल्लाह ताला ने इनके हाथों पर नरम कर दिया था। वैसे दुनिया का अगर कोई शख्स लोहे को मोड़ना चाहता है तो उसको पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको मोड़ा जाता है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता किया था कि आपको लोहे को गर्म नहीं करना पड़ता था, बल्कि ठंडे ही लोहे को जिधर मोड़ते थे लोहा उधर ही मुड़ जाता था। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे और आधी रात सोते थे और आधी रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा था और सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला को दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज थी। यानी नफली नमाजों में दाऊद अलैहिस्सलाम का जो तरीका था वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद था। और रोज़ा रखने में भी जो नफली रोज़ा रखा जाता है उसमें भी दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज को पसंद फरमाया है। हमेशा रोज़ा रखने वाले को मेरे नबी ने मना फरमाया कि तुम्हारी अपनी जान का भी हक तुम्हारे ऊपर है। ये नहीं कि सारा साल तुमने रोज़ा ही रखना है और कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जब तुमने रोज़ा नहीं रखना। फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह करो, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन ना रखो। दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनको खलीफतुल्लाह कहा। एक आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि आप मेरे खलीफा हैं और एक अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह कहा। इनका लक़ब है खलीफतुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम बेशक वक्त के बादशाह थे लेकिन फिर भी खुद कमाई करके अपने घर वालों को खिलाते थे और बैतुल माल से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़ीरा बनाने का हुनर अता फरमाया था। दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले लोग ज़ीरा जो है वो लकड़ी की इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के बारीक तख्ते और फट्टे अपनी कमर और सीने की तरफ बांध लेते थे, लेकिन उनको काबू करना भी मुश्किल था और वो बहुत भारी ज़ीरा बनती थी।
تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بناتے تھے اور اس کو بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ سمندر کے کنارے پر تھے۔ سمندر کے کنارے جو بستی تھی ایلا یا ایلیا اس کا نام تھا۔ یہ بستی میں رہنے والے بے انتہا نعمتوں سے سرفراز تھے۔ ان کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا اور اللہ کے کرم سے سمندر کے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلی آیا کرتی تھیں۔ لوگوں کا زیادہ تر کاروبار تجارت ہی تھا، مچھلی پکڑتے تھے اور بیچتے تھے اور بہت زیادہ خوشحال تھے، اور دنیا کی امیر ترین قوموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، داؤد علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، بلکہ طرح طرح کے گناہوں میں پھنس گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عبادت کا دن تھا وہ ہفتے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو منع کر دیا کہ یہ مچھلی نہیں پکڑیں گے۔ ویسے تو یہ جب بھی عبادت کر سکتے تھے، لیکن جیسے مسلمانوں کا جمعہ کا دن بہت افضل ہے باقی تمام دنوں سے، اور عیسائیوں کا اتوار کا دن ان کے لیے زیادہ افضل ہے عبادت کے لیے، تو یہودی تھے کیونکہ یہ، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا۔ آج بھی ہفتے کا دن ہی یہودیوں کا عبادت کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارا ہفتہ جیسے مرضی کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن ہفتے والا دن مچھلی نہیں پکڑنی، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو ایلیا بستی کے لوگ 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروپ تھا جس نے جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا تو انہوں نے فوراً اس حکم کو مان لیا اور کہنے لگے ہم مچھلی نہیں پکڑیں گے، جیسے اللہ کا حکم ہے ہم ویسے ہی اس کی تعمیل کریں گے۔ دوسرا وہ گروپ تھا جو کہ چپ کر گیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی مچھلی پکڑے یا نہ پکڑے۔ اور تیسرا وہ گروپ تھا جس نے منع کیا پکڑنے والوں کو، جو ایک گروپ پکڑنے والا بن گیا کہ ہم تو پکڑیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لوگ منع بھی کرتے تھے۔ ایک وہ بھی گروپ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ تم ایسے نہ کرو، اللہ کے حکم کو مانو، سارا ہفتہ جیسے مرضی کاروبار کرو، ہفتے میں ایک دن کاروبار نہیں کرو گے تو کیا ہونے لگا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ دیکھو ایسے کرو، ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، لیکن سمندر سے اپنے گھروں کی طرف چھوٹی چھوٹی نالیاں بناؤ، اور مچھلیاں پانی کے ساتھ ہی تمہارے گھروں میں جو حوض بنائے ہوئے ہوں گے ان کے اندر جمع ہو جائیں گی، ہفتے کے دن جمع ہو جائیں گی، اتوار کو تم پکڑ لینا۔ لیکن یہ بھی شکار کے مترادف ہی تھا کہ شکار کو قابو کر لیا ہے ہفتے والے دن مچھلیوں کو، اور پھر اتوار کو پکڑ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور اس لیے پھر ان پر عذاب آیا۔ جنہوں نے بات نہیں مانی تھی یہ 12,000 نافرمان تھے۔ داؤد علیہ السلام کے حکم سے علاقے میں ایک دیوار بنا دی گئی تھی، اور دیوار کی دوسری سائڈ پر وہ 12,000 افراد تھے، اور ایک طرف باقی لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ قوم سے علیحدگی کے بعد بھی ان 12,000 نافرمانوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ چھوڑی، اور ایسے ہی حوض بنا کر اس میں مچھلیاں پکڑتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ داؤد علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن جب یہ نہ سمجھے تو داؤد علیہ السلام نے ایک دن ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر دے جو تیری بات نہیں مانتے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دن دیکھا گیا کہ یہ 12,000 لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، نہ کوئی کام کاج کیا، نہ یہ باہر نظر آئے۔ لوگوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو وہ سب لوگ بندر بن گئے تھے۔ جب یہ بندر بن گئے تھے تو قوم ان کو دیکھنے کے لیے گئی۔ جب ان کے گھروں کے پاس گئے ہیں تو یہ لوگ، یہ جو بندر بن گئے تھے، یہ اپنے رشتہ داروں کو آ کے سونگتے تھے اور ان کو پہچانتے تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے، لیکن ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، یہ بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ لوگ 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن حد سے گزر گئے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ بندر ذلیل بن جاؤ. کہ جب ہفتے کے دن کی پابندی اللہ نے لگائی تھی کہ مچھلی نہ پکڑو لیکن یہ مچھلی پکڑتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. جو 3 دن انہوں نے بندر بننے کے بعد گزارے تھے وہ ایسے گزارے کہ 3 دن یہ بہت اونچا اونچا روتے رہے اور نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے سارے کے سارے مر گئے. وہ شخص جس نے حوض کا مشورہ دیا تھا کہ حوض بنا لو اس نے لوگوں کو مشورہ دیا تھا لیکن خود نہ اس نے حوض بنایا اور نہ اس نے مچھلی پکڑی. لیکن کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑایا گیا اور ایک نئی راہ نافرمانی کی نکالی تھی لوگوں کو غلط مشورہ دیا تھا اس وجہ سے اس کو سزا ملی. وہ بندر تو نہیں بنا لیکن اس نے جب لوگوں کو دیکھا کہ میرے مشورے سے انہوں نے حوض بنائے اور اب ان پر دیکھو کتنا سخت عذاب آ گیا ہے ان کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگ گیا. جب وہ ہنسنے لگا تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی. اس نے فوراً خاموش ہو گیا اور کہنے لگا یہ کیا ہوا کہ میں تو خود بندر بننے لگا ہوں اور یوں کر کے وہ رونے لگ گیا. اور جب وہ رونے لگا تو دوبارہ پھر اس کی شکل ویسے ہی ہو گئی. تو یوں بار بار اس کے ساتھ ہوتا رہا کہ کبھی وہ بندر بن جاتا اور کبھی وہ انسان کی شکل اختیار کر لیتا. اور جو باقی لوگ تھے جو چپ تھے جنہوں نے حوض بنانے سے منع بھی نہیں کیا اور خود بھی حوض نہیں بنائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آج جو بندر ہیں کیا وہ داؤد علیہ السلام کی قوم جو بندر بنی تھی انہی کی نسل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے. جب اللہ کسی کو مسخ کرتا ہے یا عذاب دیتا ہے تو اسی قوم پر ہوتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی. اور 3 دن کے بعد یہ سارے بندر مر گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اس کی ناراضگیاں اور اس کی لعنتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ میرے سامعین پہ اپنا خاص کرم فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.